بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ سیکنڈ ایئر کی انگلش کے چیپٹر نمبر 3 کو ریڈ کر رہے تھے، دی پاور آف ڈیجیٹل لرننگ۔ تو آج ہم نے اس کے پیراگراف نمبر 5، 6، 7 کے امپورٹنٹ سنانیم اور امپورٹنٹ کویسچن کو ریڈ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ریسپانسبلٹی۔ ڈیجیٹل لٹریسی ڈیجیٹل خواندگی یعنی کہ ڈیجیٹل سکلز، کمپیوٹر لٹریسی ٹیک نالج بھی کہا جا سکتا ہے، اینڈ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ڈیوٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اوبلیگیشن کہا جا سکتا ہے۔ وائل دیز پلیٹ فارمز آفر، یہ پلیٹ فارم پیشکش کرتے ہیں، ایمینس مین بہت زیادہ، سیورل کئی، اپرچونٹیز مواقع، اگرچہ یہ پلیٹ فارم بہت سے مواقع پیشکش کرتے ہیں، اپرچونٹیز مین چانسز، پاسبلٹیز، پراسپیکٹس کہہ سکتے ہیں۔ دے آلسو ڈیمانڈ، وہ تقاضا کرتے ہیں، ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ریسپانسبل یوز، ڈیجیٹل خواندگی اور ذمہ دارانہ، پیشہ ورانہ ذمہ دارانہ استعمال کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، طلباء، آفن مسٹ لرن، طلباء کو ضرور سیکھنا چاہیے، ٹو ایوالویٹ جانچنا، ایسیس ایگزامن، جج، ایوالویٹ سورسز، ذرائع کے بارے میں لازمی طور پر جانچ کرنی چاہیے، پروٹیکٹ پرسنل انفارمیشن، اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہیے، اینڈ بیلنس اور متوازن رکھنا چاہیے۔ آن لائن انگیجمنٹ کہا جاتا ہے شمولیت کو، پارٹیسپیشن، انوالومنٹ، انٹریکشن کہا جا سکتا ہے۔ شمولیت کو متوازن رکھنا چاہیے ود آف لائن لائف۔ آف لائن لائف مین جو ہماری روزانہ کی معمول کی زندگی ہے، معمول کی زندگی اور آن لائن زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اوور یوز، زیادہ استعمال، آف اینی پلیٹ فارم، کسی بھی پلیٹ فارم کا زیادہ استعمال، کین لیڈ، لے جا سکتا ہے، ٹو ڈسٹریکشن، توجہ بھٹکانا، توجہ کسی اور طرف مبذول کروانا، ڈائیورژن کہہ سکتے ہیں، انٹرپشن کہہ سکتے ہیں، ڈسٹربینس کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری توجہ کو بھٹکا سکتا ہے۔ وائل انڈر یوز میں مین مسڈ اپرچونٹیز، انڈر یوز اگر اس کو استعمال نہ کریں، کم استعمال کریں، میں مین اس کا مطلب یہ ہے مسڈ اپرچونٹیز، تو ہم لوگ بہت سے مواقع کو گنوا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے بر وقت اس کا سمجھداری کے ساتھ استعمال نہ کیا تو ہم لوگ بہت سے مواقع سے محروم رہ جائیں گے۔ موسٹلی انڈر یوز کا مطلب ہوتا ہے نیگلیکٹ، لمیٹڈ یوز، انسفیشینٹ یوز، مطلب کم استعمال کرنا۔ ٹپس فار اسٹوڈنٹس، طلباء کے لیے ٹپس، سیٹ کلیئر گولز، ایک واضح مقصد ہونا چاہیے، فار ایچ پلیٹ فارمز، ہر پلیٹ فارم کے لیے، لرننگ، نیٹ ورکنگ اور شیئرنگ یعنی سیکھنا، نیٹ ورکنگ یا پھر بانٹنے کا یہ گول ہونا چاہیے۔ ایلوکیٹ مختص کرنا، مخصوص کرنا یعنی کہ اسائن، ڈیووٹ، ڈسٹریبیوٹ، مختص کرنا چاہیے۔ اسپیسیفک ٹائمز، مخصوص وقت، فار آن لائن ایکٹیویٹیز ٹو اوائڈ ڈسٹریکشنز، توجہ بھٹکنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے لیے ایک مخصوص وقت اسپیسیفائی کرنا چاہیے، مخصوص کرنا چاہیے۔ ویریفائی، تصدیق کرنی چاہیے۔ کنفرم، چیک، اتھینٹیکیٹ، کس چیز کی انفارمیشن معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بیفور شیئرنگ اور ایکٹنگ آن اٹ، اس کو شیئر کرنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے یا پھر اس پر عمل کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ مینٹین، برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ پروفیشنل، ایک پیشہ ورانہ اینڈ ریسپیکٹ فل ٹون اور باعزت احترام والی گفتگو، ایٹ آل ٹائمز، ہر وقت ایک مؤثر گفتگو اور پیشہ ورانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ مواقع بھی گین کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف کو ریڈ کرنے سے پہلے اس پیراگراف میں موجود امپورٹنٹ شارٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔
اس پیراگراف کا فرسٹ کوشچن ہے what is digital literacy? Digital literacy is the ability to use digital technologies effectively, safely and responsibly to access, evaluate and share information. Why should students evaluate sources of information? Students should evaluate sources to ensure the information is accurate, reliable and trustworthy before using or sharing it. Why is it important to protect personal information online? It is important to protect personal information to maintain privacy and stay safe from online fraud and identity theft. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس واٹ کین ہیپن اف اسٹوڈنٹس اوور یوز ڈیجیٹل پلیٹ فارمس. اوور یوز آف ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کین لیڈ ٹو ڈسٹریکشنس, ریڈیوس پروڈکٹیوٹی اینڈ لیس ٹائم فار آف لائن ایکٹیویٹیز. What are the 4 tips for responsible use of digital platforms? First, set clear goals for each platform. Allocate specific times for online activities. Verify information before sharing it. Maintain a professional and respectful tone. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وائی شوڈ اسٹوڈنٹس مینٹین اے پروفیشنل اینڈ ریسپیکٹفل ٹون آن لائن. اسٹوڈنٹس شوڈ مینٹین اے پروفیشنل اینڈ ریسپیکٹفل ٹون ٹو بلڈ اے پازیٹیو ڈیجیٹل reputation and communicate effectively with others. What is meant by balancing online and offline life? It means spending time wisely on digital activities while also giving enough time to studies, family, health and other real life activities. نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس فیوچر آف ایجوکیشن اینڈ نیٹورکنگ. نیٹورکنگ اور تعلیم کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ دا فیوچر پوائنٹس اشارہ کرتا ہے ٹوارڈ ایون گریٹر انٹیگریشن آف لرننگ. انٹیگریشن انضمام, کمبینیشن, یونین, مرجنگ کہہ سکتے ہیں آف لرننگ, سیکھنے کا عمل اینڈ نیٹورکنگ. جو مستقبل ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دور میں زیادہ مربوط اور نیٹورکنگ سیکھنے کو ملے گی. ورچوئل ریئلٹی کلاس رومز. ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں مجازی حقیقت کو, یعنی کہ سیمولیٹڈ انوائرمنٹ, ورچوئل ورلڈ جس کو کہا جا سکتا ہے ہم لوگ. ورچوئل کلاس روم ہمیں ملیں گی جو مطلب کلاس بیسڈ نہیں ہوں گی. اے آئی پاورڈ کیریئر گائیڈنس. اے آئی پاورڈ مصنوعی ذہانت سے چلنے والا انٹیلیجنس بیسڈ اسمارٹ آٹومیٹڈ سسٹم ایک ملے گا رہنمائی کے لیے. اینڈ پرسنلائزڈ کورس ریکمنڈیشنز, اور پر ذاتی تشہیر کے لیے کی گائیڈنس کے لیے ریکمنڈیشن کے لیے ہمیں کیا ملے گا؟ کورسز ملیں گے. ول لائکلی بیکم کامن, عام ہو جائیں گے, مطلب کسی بھی ذات کی تشہیر کے لیے اس طرح کے کورسز بہت زیادہ عام پھیل جائیں گے اور زیادہ تر جو فوکس ہوگا ان چیزوں پر ہو جائے گا. ریکمنڈیشنز بولتے ہیں سفارشات کو, سجیشن, ایڈوائس, پرپوزلس کو کہا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی. دی باؤنڈریز حد بٹوین فارمل ایجوکیشن. رسمی تعلیم جو ہوتی ہے, فارمل ایجوکیشن میں رسمی تعلیم یعنی کہ جو اسکولنگ ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن, اکیڈمک ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فارمل ایجوکیشن. انفارمل لرننگ غیر رسمی تعلیم, سیلف لرننگ, کیجول لرننگ, انڈیپینڈنٹ لرننگ, آن لائن لرننگ اس کو کہا جا سکتا ہے, یعنی کہ انفارمل لرننگ. اینڈ پروفیشنل نیٹورکنگ, اور پیشہ ورانہ نیٹورکنگ ول کنٹینیو ٹو بلر اپنی آپ کو ترقی دینا جاری رکھے گی, آگے بڑھنا جاری رکھے گی, مین وے فارورڈ. موکس ول بیکم مور انٹریکٹیو, زیادہ بہمی تعامل والا یعنی کہ انٹریکٹیو, انگیجنگ, پارٹیسپیٹری, ریسپانسو, زیادہ ریسپانسو بن جائے گا جو موکس ہے. ٹویٹر میں انٹیگریٹ ڈیپر ایجوکیشنل ٹولز. انٹیگریٹ مطلب پیچھے ہم نے اسٹارٹ کے اندر پڑھا ہے کہ کیا کر دے گا, مربوط ہو جائے گا, انضمام ہو جائے گا, مل جائے گا, شامل کر لے گا زیادہ تعلیمی آلات کو. اینڈ لنکڈ ان کوڈ سرو ایز اے سینٹرل ہب. جو لنکڈ ان ہے وہ سینٹرل ہب, مرکزی ہب کے طور پر کام کرے گا. فار شو کیسنگ, شو کیس مین نمایاں کرنا, ڈسپلے, پریزنٹ, ایگزیبٹ. فار شو کیسنگ آل اسپیکٹس آف ونس
لرننگ جرنی کسی بھی شخص کے سیکھنے کے جو عوامل ہیں ان کے تمام پہلوؤں کے لیے کو نمایاں کرنے کے لیے مرکزی ہب کے طور پر کام کرے گا۔ ان دس ایوالونگ لینڈسکیپ، ایوالونگ ترقی پذیر، ترقی کرتا ہوا، ڈیولپنگ، ایڈوانسنگ، چینجنگ، اس ترقی پذیر ماحول میں یا سفر میں اڈاپٹیبلٹی کی حالات کے مطابق ڈھلنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اڈاپٹیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی، ورسٹائلٹی، ایڈجسٹیبلٹی اس کو کہا جا سکتا ہے ول بی دا موسٹ ویلیویبل اسکل آف آل، ویلیویبل قیمتی، امپورٹنٹ، پریسائز، پریشیس، یوزفل، تو یہ سب کے لیے کیا ہوگی؟ موسٹ امپورٹنٹ ہوگی اسکل، مہارت، اہم مہارت کے طور پر یہ کام کرے گی۔ تو یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 6۔ تو آئیے اس کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ریڈ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہمارے پاس واٹ ڈز دا فیوچر آف ایجوکیشن پوائنٹ ٹوورڈ؟ دا فیوچر آف ایجوکیشن پوائنٹس ٹوورڈ گریٹر انٹیگریشن آف لرننگ اینڈ نیٹ ورکنگ تھرو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز۔ Which technologies are expected to become common in the future? Virtual reality classrooms, AI-powered career guidance, and personalized course recommendations are expected to become common. Next ہے ہمارے پاس what will happen to the boundaries between formal and informal learning? The boundaries between formal education, informal learning, and professional networking will continue to blur. How will marks change in the future? Marks will become more interactive and provide a better learning experience. What educational role may Twitter play in the future? Twitter may integrate deeper educational tools to enhance learning and knowledge sharing. How could LinkedIn help learners in the future? LinkedIn could serve as a central hub for showcasing all aspects of a person's learning journey and professional achievements. Why is adaptability considered the most valuable skill? Adaptability is considered the most valuable skill because it enables pupils to adjust to changing technologies, learning methods, and career requirements. اس چیپٹر کا لاسٹ پیراگراف ہے کنکلوژن یعنی کہ نتیجہ، سمری کہہ سکتے ہیں، اینڈنگ کہہ سکتے ہیں، کلوزنگ کہہ سکتے ہیں۔ مارکس، ٹویٹر اینڈ لنکڈ ان آر مور دین جسٹ آن لائن ٹولز۔ یہ سارے کے سارے آن لائن ٹول کے علاوہ اور بھی بہت ساری خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دے آر گیٹ ویز، یہ وہ راستہ فراہم کرتے ہیں ٹو انگیج ود ٹو اپرچونیٹیز، مواقع کے راستے فراہم کرتے ہیں۔ اپرچونیٹیز مین مواقع، چانسز، پراسپیکٹس، پاسبلٹیز کہا جا سکتا ہے۔ دے انیبل اینی ون، کسی بھی شخص کو اس قابل بناتے ہیں۔ ایلو، ایمپاور، فیسیلیٹیٹ، انیبل کو کہہ سکتے ہیں۔ اینی ویئر، کوئی بھی شخص کہیں بھی، ٹو لرن فرام ورلڈ کلاس ایجوکیٹرز، دنیا کے جو بہترین اساتذہ ہیں ان سے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ انگیج ود گلوبل کمیونٹیز، عالمی کمیونٹیز کے ساتھ انگیج کر سکے یعنی کہ مل سکے، ضم ہو سکے، انضمام کر سکے۔ اینڈ کنیکٹ ود انڈسٹری لیڈرز، اور جو صنعتی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے، تعلق جوڑ سکے۔ فار دی اسٹوڈنٹس، طلباء کے لیے اسٹینڈنگ ایٹ دی تھریش ہولڈ آف ایڈلٹہڈ، تھریش ہولڈ کہا جاتا ہے آغاز کو، دہلیز کو، بگننگ، انٹرنس، ڈور اسٹیپ، اور آگے جو ورڈ ہے ہمارے پاس تھریش ہولڈ آف ایڈلٹہڈ۔ ایڈلٹہڈ بالغ ہونے کا مرحلہ، جوانی کو بولا جاتا ہے، مطلب نوجوانوں کے لیے یہ ایک آغاز ہے۔ دیز پلیٹ فارمز، یہ پلیٹ فارمز آفر آ ہیڈ اسٹارٹ ان بلڈنگ بوتھ نالج اینڈ پروفیشنل نیٹ ورکس۔ پیشہ ورانہ روابط اور پلیٹ فارم سسٹم کو بولتے ہیں موسٹلی پیشہ ورانہ روابط اور تعلیم کے لیے مربوط نظام قائم کرنے کے لیے یہ بہترین سسٹم ہے۔ کس کے ساتھ؟ دا کی از ناٹ جسٹ ٹو یوز دیم، کی اس کی یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان کو استعمال کیا جائے، بٹ ٹو یوز دیم وائزلی، دانشمندانہ انداز میں ان کو استعمال کیا جائے۔ اینڈ ود پرپز، کیوریسٹی، پرپز مقصد کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ایم، آبجیکٹو، گول،
اور کیوریسٹی موسٹ امپورٹنٹ ہائی لائٹڈ ورڈ ہے۔ کیوریسٹی کہتے ہیں تجسس کو، انٹرسٹ، انکیوزیٹیونیس، ایگرنیس کو کہا جاتا ہے، تو کسی تجسس کے ساتھ ان کو استعمال کیا جائے۔ اینڈ انٹیگریٹی، انٹیگریٹی مین وہی دیانت داری، آنیسٹی، موریلٹی، آپ رائٹنس کو بولا جاتا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ اور تجسس کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان دی ڈیجیٹل ایج، ڈیجیٹل دور میں انفارمیشنل ایج، کمپیوٹر ایج، ماڈرن ایرا کہا جا سکتا ہے انٹیگریشن ایج کو۔ تو ڈیجیٹل ایج، دا کلاس روم از دی ورلڈ، کلاس روم کیا ہے؟ پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہمارے پاس کلاس روم ہے۔ اینڈ دی ورلڈ از اونلی آ کلک اوے، اور یہ جو پوری دنیا ہے وہ ایک کلک کی دوری پر موجود ہے۔ اس پیراگراف کے شارٹ کوشچن کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ وائی آر موکس، ٹویٹر اینڈ لنکڈ ان کالڈ گیٹ ویز ٹو اپرچونیٹیز؟ دے آر کالڈ گیٹ ویز ٹو اپرچونیٹیز بیکاز they help people learn new skills, connect with professionals, and access educational and career opportunities worldwide. What do these platforms enable people to do? And they enable people to learn from world-class educators, engage with global communities, and connect with industry leaders. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہاؤ ڈو دیز پلیٹ فارمس بینیفٹ اسٹوڈنٹس؟ دے گیو اسٹوڈنٹس آ ہیڈ اسٹارٹ ان بلڈنگ knowledge, developing skills, and creating professional networks. How should students use these digital platforms? Students should use these platforms wisely, responsibly, and with purpose, curiosity, and integrity. What is meant by the statement the classroom is the world and the world is only a click away? It means that modern technology allows people to learn from anywhere in the world through the internet, making global education easily accessible. لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، واٹ کوالٹیز شوڈ اسٹوڈنٹس ہیو وائل یوزنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز؟ اسٹوڈنٹس شوڈ ہیو پرپس، کیوریسٹی، انٹیگریٹی اینڈ ریسپانسبلٹی وائل یوزنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے اور ہم نے چیپٹر نمبر 3 کو کمپلیٹلی ریڈ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔